اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصیام ہے مسلم شریف کی اور باب ہے جی قضاء الصوم عن المیت، میت کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی پاک دامن بیٹی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فوت ہو جائے اور اس پر کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ یعنی اگر روزے یہ فرض ہے نا جی، ومن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ کا حکم ہے، روزہ فرض ہے۔ فرض اگر چھوٹ گیا تو اب اس کی قضا کی جائے گی، اور بندہ ہی فوت ہو گیا تو پھر اس کی طرف سے اب کیا ائمہ کرام کا اس پہ اختلاف ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے احادیث مبارکہ سماعت فرما دے۔ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ اسی طرح مسلم شریف کی اگلی حدیث پاک ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر فقال رأیت لو کان علیہا دین اکنت تقدینہ قالت نعم قال فدین اللہ احق بالقضاء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی میری ماں فوت ہو گئی ہے تو اور اس پر ایک ماہ کے روزے واجب، یعنی وہ روزے نہیں رکھ سکی، تو آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اس کے طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ جناب نے فرمایا یہ بتلاؤ اگر اس پر کچھ قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے یہ قرض ادا کرتی؟ تو اس عورت نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ فوت ہونے کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا، صرف روزے ہی نہیں بلکہ نمازوں کا بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ نماز بھی فرض ہے نا جی، تو جو فرض رہ جائے گا اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا، اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ یہ ان احادیث سے ابھی تک یہ بات واضح ہوئی۔ اچھا جی اگلی حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں۔ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر افا اقضی عنها فقال لو كان على امك دین اکنت قاضیہ عنها قال نعم قال فدین اللہ احق ان يقضى قال سلیمان بن فقال الحکم وسلمۃ ابن قہیل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس پر ایک ماہ کے روزے ہیں، کیا یہ روزے اس کی طرف سے ادا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اپنی ماں کی طرف سے اس کو ادا کرتے یا نہ کرتے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ پچھلے حدیث پاک میں ایک عورت آئی، اس نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا، اس حدیث پاک میں ایک بندہ آیا، اس نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا۔ اور اگلی حدیث پاک عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقال إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط افاحج عنها قال حجی عنها۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقہ میں دی تھی اور اب میری ماں فوت ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا تمہارا اجر ثابت ہو گیا اور وارث نے وہ باندی تمہیں واپس لوٹا دی۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں پر ایک ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟
فرمایا ہاں اس کی طرف سے روزے رکھو. اس نے کہا کہ میری ماں نے حج نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو. اب ان احادیث مبارکہ سے ایک بات تو یہ بات پتہ چلی کہ ہم فوت شدگان کی طرف سے ان کو ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں. جو روزے نہیں رکھ سکا اس کی طرف سے روزے رکھے گئے تو اس کا قرض ادا ہو گیا، یعنی اس کو فائدہ ہوا، اس کو ایصال ثواب مل گیا. حج نہیں کر سکا تھا، اس کی طرف سے حج کر لیا تو اس کا حج ادا ہو. اسی طرح اگر کوئی فوت شدگان کی طرف سے عمرہ شریف بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اس کو عطا فرمائے گا. اب میں اس کے اوپر مسائل آپ کو عرض کروں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روزوں کی نظر مانی اور نظر پوری کیے بغیر فوت ہو گیا تو اس کا ولی یعنی اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے. کون سے روزے؟ نظر کے روزے. نظر کے منت مانتے نا جی، ہم منت مانتے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. اس کو کہتے ہیں منت کے روزے یا نظر کے روزے. اور اگر کسی شخص پر رمضان کے روزے تھے اور وہ فوت ہو گیا تو ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، بلکہ نہ رکھے بلکہ اس پر واجب ہے کہ اس کے مال سے ان روزوں کا فدیہ ادا کرے. ٹھیک ہو گیا جی؟ فرض روزے ہیں تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ روزے نہیں رکھے گا، اس کا فدیہ ادا کرے گا. اور اگر نظر کے منت کے روزے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ رکھے گا، ولی اس کا وارث رکھے گا. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی، اپنے بڑوں کی عبادات کا ہی پتہ کو نہیں ہوتا. اگرچہ ہمارے اب روزے رکھے جا رہے ہیں نا، کس نے کتنے رکھے، کس نے کتنے نہیں رکھے. کوئی بیمار تھا، اس کے فرض قضا ہوئے یا نہیں ہوئے، اسے فرض چھوٹ گیا، نمازیں چھوٹ گئی. روزے تو پھر بھی چلو کوئی گھر میں جب سحری پکتی تو پتہ چل جاتا ہے کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا. لیکن نمازوں کے بارے میں کوئی نہیں ہوتی فکر کہ اماں جی نے پڑھی یا نہیں پڑھی، ابا جی نے پڑھی یا نہیں پڑھی، بچے نے پڑھی یا نہیں پڑھی. ان کا بالکل کوئی پتہ عطا کوئی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، فرض ایک ایسی چیز ہے، زندہ ہیں جب تک ہیں ادا نہیں کریں گے سر پہ وہ تلوار لٹکتی رہے گی. اور اگر فوت ہو گئے تو بابو پوچھ قبر میں بھی ہوگی، پوچھ حشر میں بھی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ بندہ یہ وبال لے کے جائے کہ میں فرض ادا نہیں کر سکا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس دنیا میں خود ادا کر جائے. یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، سب سے بہترین ایام چل رہے ہیں. ان ایام کے اندر آپ کی جتنی بھی قضا نوازیں ہیں، ان ایام کے اندر ویسے ہی بندے کا ذوق شوق ہوتا ہے تو وہ بہترین ہے کہ ہر نماز کے ساتھ چند نمازیں ادا کر کے اپنے فرائض کو پورا کر لیا جائے، صاحب ترتیب بن جائے، بجائے اس کے کہ ساری زندگی بندہ ایسے ہی ضائع کر دے. بالخصوص اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے نمازوں کو قضا لوٹانے کا تو پھر جو آپ نمازوں کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل پڑھتے ہیں، ان کی جگہ پھر فرائض کو ادا کرنا، تاکہ تو آپ کے سر سے کچھ قرضہ. دیکھو نفل نہیں پڑھو گے نا تو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پڑھ لو گے تو ثواب ہو جائے گا. لیکن اگر فرض نہیں پڑھیں گے تو پھر گناہ ہوگا، فرض رہ جائیں گے تو گناہ. تو اس گناہ سے بچنے سے بہتر ہے کہ اس طرف توجہ کی جائے. اچھا، امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اس پر روزے ہوں، خواہ وہ روزے نظر کے ہوں یا رمضان کے ہوں، ولی اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا. البتہ اس نے اپنے مال سے روزوں کا فدیہ دینے کی وصیت کی ہو تو اس کی طرف سے یہ فدیہ ادا کرنا واجب ہے، ورنہ اس کی طرف سے یہ فدیہ ادا کرنا مستحب ہے اور نفل ہے. اب یہاں پر امام مالک کا موقف سامنے آیا کہ روزے کا فدیہ ادا ہے. فدیہ کتنا ادا کیا جائے گا؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا، یا پھر سادہ لفظوں میں کہوں تو ایک صدقہ فطر کے برابر اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا. اور کب ادا کیا جائے گا؟ جب وہ وصیت کر کے گیا ہے. اور وصیت کر کے گیا ہے تو اس کی وصیت پورے مال پر جاری نہیں ہوگی، اس کے مال کے تہائی پر جاری ہوگی، اس کے مال کے تیسرے حصے پر اس کی وصیت جاری ہوگی. ہم اگر یہ کہنا جی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد، رشتہ دار تو چھوڑ ہی دو، ہماری سکی اولاد، ہمارا سارا مال
ہمارے روزوں کی یا نمازوں کے فدیے میں دے دے گی، یہ ہماری بھول ہے، وہ ایسا نہیں کرنے گی۔ میں نے ایک مقام پر پڑھا تھا، صحیح الفاظ میرے ذہن میں اس وقت حاضر نہیں، مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جب آپ کی جان یہاں پر اٹک جائے، ہنسلی پر اٹک جائے، اس وقت یہ کہنے کے کہ یہ مال اس کو دے دینا، یہ مال اس کو دے دینا، یہ حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یہ مال اس کو دے دینا، یہ مال اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا۔ حضور نے فرمایا اب تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، جس کا حصہ ہے اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ مرنے کے بعد وارث اتنے سیانے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹیڈی پیسے کو بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، حق وہ لے کے ہی رہتے ہیں، بلکہ زندگی کے اندر ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ابا جی میرا حصہ مجھے دو، مکان مجھے دو، یہ دکان میرے حصے میں آتی ہے، یہ دکان مجھے دو، یہ زمین میرے حصے میں آتی ہے، یہ زمین مجھے دو، یہ جانور میرے اس میں آتے ہیں، یہ مجھے دو۔ او بابا ابھی مالک زندہ ہے، آپ زندہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، مالک سے مطالبہ کر رہے ہیں، ابھی وراثت نہیں ہوئی۔ اگر تمہارا باپ اپنی زندگی میں تمہیں کچھ دے دے تو وہ تحفہ ہے، وہ حصہ نہیں ہے، وہ تحفہ ہے۔ یہ پین میرا ہے، کوئی مجھے کہہ دیے دے جو میرا حصہ دے جی، اینا حصہ میرا بنتا ہے۔ بھئی یہ کون سی عقل ہے، یہ کون سا فیصلہ ہے، یہ کون سا عدل ہے؟ یہ میں مالک ہوں، میں چاہے اس کو دوں، میں چاہے اس کو دوں، میں اس کے جس کو مرضی دوں۔ میرے مرنے کے بعد یہ میری ملکیت ہے، اب وارثوں کے اندر یہ تقسیم ہو۔ میری زندگی میں یہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام مرنے کے بعد کے ہیں، زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے بچوں کو علم ہی نہیں ہے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ابا مینو حصہ دے میرا، اے میرا حصہ بن ہے، اے فلانا مینو۔ بچیاں مطالبہ کر رہی ہوتی، بچے مطالبہ کر رہے، کئی اس وجہ سے ماں باپ کو مار دیا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا موقف کیا ہے اس میں؟ امام اعظم حنیفہ کے نزدیک اگر کسی شخص پر روزے ہوں تو اس کا ولی وارث اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا، البتہ اس نے کفارہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو اس کے تہائی مال سے اس کی وصیت پوری کرنا لازم ہے، ورنہ مستحب۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میں نے ابھی تک اپنی جتنی بھی زندگی گزاری ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے فوت شدگان کی طرف سے اس کے فرائض روزوں اور نمازوں کا فدیہ ادا کر رہا ہو۔ حالانکہ اگر اللہ توفیق دے تو کرنا چاہیے۔ اپنے فوت شدگان کے اوپر جو عذاب آ رہا ہے، ان کی جو ہے نا جی اپنی کوتاہی تھی اس کی وجہ سے آ رہا ہے، تو اگر آپ کوئی بھلی کر دیتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ قبر کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اللہ آپ کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے گا۔ جہاں پر آپ خود افطاری کرتے ہیں نا جی، یہ اچھا میرے حدیث پاک آ گئی ایک ذہن میں، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا حجۃ الوداع کے موقع پر آقا جی آپ اونٹ کے اوپر تھے، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑا ایک بندہ آیا، تو اس نے نا آقا جی کے قدم پکڑ لیے، پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ لمبا چوڑا مجھے دین سمجھ میں نہیں آتا، 2 لفظوں میں دین سکھا دو، لمبا چوڑا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کام کر لے، ایک حسن اخلاق اپنا لے، دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دے، جا تیرا دین پورا ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہیں ان تمام ایونٹس میں ہم ضرور اہتمام کرتے ہیں اس بات کا کہ کچھ نہ کچھ مخلوق خدا کے منہ میں جائے۔ انشاءاللہ 27ویں آ رہی، اس میں بھی ہم اہتمام کریں گے، سارا سلسلہ کریں گے، جو خدمت ہو سکے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے فوت شدگان کے لیے بھی صالح ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔